السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج کے اس درس میں عید الاضحیٰ کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے سننے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائیں۔ سب سے پہلے یوم عرفہ کے روزے کے سلسلے میں کہ اس کی کیا فضیلت ہے یہ معلوم کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ 9 ذی الحج، اسی کو یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عید سے ایک دن پہلے کا جو روزہ ہوتا ہے اس روزے کو یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے 1 سال کی اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے 1 سال کے گناہ اور پچھلے 1 سال کے گناہ، کس بات پر؟ کہ صرف اس نے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھا، اس پر اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی اور ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس روزے کا اہتمام کریں۔ یوم عرفہ کا روزہ کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ پائیں۔ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں گے۔ خاص طور پر جو احباب قربانی کر رہے ہوں وہ تو بالکل ہی نہیں چھوڑنا ہے۔ جی ہاں، اب دوسری چیز کیا ہے؟ تکبیرات، کہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد جو تکبیرات پڑھنا ہے یہ کب سے پڑھنا ہے؟ جی ہاں، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیرات شروع ہو جاتے ہیں۔ تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں۔ اس تکبیر کو 3 مرتبہ پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھتے ہیں یہ بھی جائز ہے، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ کب سے شروع کرنا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے۔ کب ختم ہوگا؟ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہو گئے تکبیرات کے سلسلے میں۔ اب آگے جو ہے عید کی رات کی فضیلت۔ عید کی جو رات ہوتی ہے اس کی بڑی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 4 راتوں میں عبادت کی اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ان 4 راتوں میں سے ایک رات عید الاضحیٰ کی بھی ہے، یعنی جس دن عید رہے گی یعنی اس کی رات، عید کی رات کو بولتے ہیں۔ تو اس رات ہم لوگ گھومنے پھرنے میں، شاپنگوں میں، ادھر ادھر لہو لعب میں، ہوٹلوں پر چائے پیتے اور ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گپے لگا کر وقت کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ رات
بزرگان محترم بڑی قیمتی رات ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہماری عورتیں جو ہیں وہ راتوں میں مہندی لگانے میں وقت پوری رات ختم کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ بس تھوڑا وقت لگا لیے، اس کے بعد جو ہے عبادتوں میں وقت گزارو، قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزارو، اللہ سے مانگو، اللہ سے شفا مانگو، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ تعالیٰ اس رات دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مانگو، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے جو میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے، جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اللہ سوال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ پوری رات غفلتوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اس رات کی فضیلت کو سمجھیں اور وقت تھوڑا بہت اپنی مصروفیات کو جلد سے جلد ادا کر کے فوراً اپنا پورا وقت عبادتوں میں گزاریں، تہجد کی نماز پڑھیں، کیونکہ عید کی جو رات ہوتی ہے یہ بڑی قیمتی والی رات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، آگے جو ہے عید میں کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنا ہے، ہمیشہ جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، لیکن خاص طور پر جو عید کی رات ہوتی ہے اس میں جو ہے نا اور بھی جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں، فجر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل یہ تھا کہ عید کے موقع پر آپ غسل فرمایا کرتے تھے عیدین میں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنا عید میں سنت ہے، اللہ کے نبی غسل کرتے تھے، تو عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ غسل کریں، مسواک کریں اچھی طرح، پھر اس کے بعد عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنیں۔ آپ کے جو نئے کپڑے ہیں الحمدللہ، اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو آپ کے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں میں سب سے عمدہ کپڑا جو ہے اس کو زیب تن فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں پہنتے تھے، اور اسی طرح جمعہ میں بھی وہ خوبصورت جو جبہ وہ اس کو آپ زیب تن فرماتے تھے۔ تو عید کے موقع پر عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا سنت ہے۔ پھر خوشبو کا اہتمام کریں، خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے، عود کی دھونی دیں، عمدہ سے عمدہ عطر لگائیں۔ خوشبو کا استعمال کرنا ہمیشہ سنت ہے، لیکن خاص طور پر عید کے موقع پر عید کی نماز کو جانے سے پہلے عطر وغیرہ لگا کر جانا یہ بھی سنت ہے، مسنون عمل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آگے عید کی نماز کو اگر قریب ہے تو پیدل چل کر جائیں، ٹھیک ہے۔ عیدگاہ جو ہے قریب ہے تو چل کر جانا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پر جاتے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، چل کر جاتے تھے، تو چل کر جانا مسنون ہے۔ اگر دور ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو سواری پر جا سکتے ہیں۔ اچھا، جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے جانا ہے؟ خاموش جانا ہے؟ نہیں، بلکہ تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز چلنے کا یہ تھا کہ آپ جاتے وقت ایک راستہ اختیار کرتے، اور جب عید کی نماز ختم کر کے جب گھر تشریف لاتے تو دوسرے راستے سے آتے تھے۔ تو کوشش کریں ایک راستے سے جائیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، دوسرے راستے سے تشریف لائیں تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ ایک ایک سنت بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔
پھر اس کے بعد نماز عید 2 رکعت نماز زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کریں. زائد تکبیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف ائمہ حضرات کے نزدیک مختلف تکبیرات ہیں. ٹھیک ہے، 6 زائد تکبیر ہیں، 9 ہیں، مختلف ائمہ، اس لیے میں نے زائد تکبیر کہا ہے. جو جس مسلک میں ہیں ان کے حساب سے وہ جو ہے زائد تکبیروں کے ساتھ نماز ادا کریں. یہ طریقہ ہے نماز عید کا. اچھا، نماز عید کے بعد بہت سارے لوگ یہاں پر دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. جیسے ہی خطیب صاحب سلام پھیرتے ہیں، کچھ لوگ وہیں سے نماز کے بعد بھاگنے لگتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں. خطبہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، خطبہ سنیں، نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ خطبہ سنیں. پھر اس کے بعد جب خطیب صاحب جو ہے دعا کریں گے، وہ دعاؤں میں شریک ہو جائیں، آپ بھی دعا کریں. الہ وزاری کے ساتھ اللہ سے مانگیں. جو آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اس آپ کی ساری مانگوں کو اللہ پورا کریں گے. ٹھیک ہے، دعا کرتے ہوئے گھر تشریف لائیں. آنے کے بعد عید الاضحیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل جو ہوتا تھا وہ ہے قربانی. ٹھیک ہے، اب گھر آ گئے، آنے کے بعد سب سے پہلے آپ جانور کی قربانی کریں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارا جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے اللہ کے یہاں، بلکہ صرف اللہ تعالی تمہارے دل میں جو اخلاص ہے، جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو تمہارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو تڑپ ہے، جو خواہش ہے، جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی جو محبت ہے، بس یہی چیز جس کو تقوی بولتے ہیں، بس تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. یہی تقوی کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب قربانی، یہ قربانی جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے، یہ قربانی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل خون کا بہانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جانور کی قربانی ہے. اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی ہے. تو کوشش کریں 1 جانور 2 جانور جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ قربانی کریں. قربانی کے بعد سب سے پہلے جو آپ کا ناشتہ ہوگا وہ آپ کی قربانی کے جانور کا ناشتہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پر جب جاتے تو کچھ طاق عدد 3 یا 5 اس طرح جو ہے کچھ کھجوریں وغیرہ آپ کھا کر عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے عید الفطر میں، یعنی رمضان میں. جب عید الاضحیٰ بقر عید کے موقع پر جب عید الاضحیٰ پر آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے تو کچھ کھائے بنا آپ جاتے تھے. عید کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ اپنا جانور کی جو قربانی ہوتی ہے اس کے گوشت کو آپ تناول فرماتے تھے. تو یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں آپ اپنے جانور کی قربانی کو، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کا ناشتہ آپ کے جانور کی قربانی سے ہو. جی ہاں، اب یہ سمجھ گئے. ابھی آگے اب اس کے کتنے حصے کرنا ہے گوشت میں؟ تو 3 حصے کر لیں. ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں. اور غریب یہاں پر تھوڑا دیکھ کر، کیونکہ لوگ بقرعید کے موقع پر سارے لوگ یہ ایک قسم کا ایک بیپار کی طرح یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سارے گھروں سے لے 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 کر اتنا جمع لیتے ہیں، اتنا جمع لیتے ہیں. ان لوگوں کو دینا میں سمجھتا ہوں کہ
ان سے بہتر جو ہے ایسے لوگوں کو جہاں پر جن کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے ان پر تھوڑا تحقیق کر کے ان لوگوں کو جا کر پہنچانا یہ بہتر ہے۔ جی ہاں، اس کی تھوڑی کوشش کریں۔ یہ ہو گئے 3 حصے کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی مطلب ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ غریبوں میں، ایک حصہ اپنے پاس، اس طرح جو ہے اس کے یہ حصے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب سے ایک مسئلہ، اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم بھائیوں کو کیا قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل دینا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ وہ بھائی جو ہے، جو غیر مسلم بھائی ہیں، وہ گوشت کھائیں گے نہیں کھائیں گے۔ اگر وہ شوق سے کھاتے ہیں اپنی بکری کا گوشت وغیرہ جو بھی آپ وہ شوق سے کھائیں گے، پہلے ان سے پوچھ لیں بھائی یہ ہمارا قربانی کا گوشت ہے کہ آپ کو میں بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ وہ پوچھے بھی نہ، آپ خود ان کو فریاد کریں، آپ کے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، پوچھیں ہم آپ کو یہ پہنچانا، ہدیہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے، کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ انشاءاللہ وہ بولیں گے ہاں ہاں جی ہم کھائیں گے، تو ضرور ان کے یہاں غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ضرور گوشت پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، الفتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ جی ہاں، سب سے آخر میں یہ بات نوٹ کر لیں، قربانی ہونے کے بعد ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پاکی صفائی میں ہم لوگ تھوڑی بہت لاپرواہی کرتے ہیں۔ جی، اس کے اثرات بہت غلط طریقے سے لوگوں کے اندر جاتا ہے، یعنی لوگ اس کو بہت برا اور اسلام میں بھی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں الطہور شطر الایمان کہا، ایمان جو ہے پاکی آدھا ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے پاکی صفائی کا انتہائی حد درجے اہتمام کریں، بالکل روڈوں میں نہ پھینکیں، جہاں پر بالکل کچرے دان ہے وہاں پر بالکل کور میں بند کر کے اچھی طرح، تاکہ کسی دوسرے بھائیوں کو اس کی بو نہ آئے، اس طرح پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ چند باتیں تھیں عید الاضحیٰ کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم سنے ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔